بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ نہایت ہی رحم اور کرم والا ہے۔ ایک بت پرست اور ایک جن کا واقعہ۔ زمانہ جاہلیت میں ایک جباب نامک ایک شخص بت پرست تھا۔ اس کو شکار کا بہت شوق تھا۔ جباب کے بت کا نام کراز تھا۔ ایک دن اس نے ایک بکرا کراز کے نام پر ذبح کر کے اس کا خون بت پر چڑھایا اور دست بستہ عرض کی، آپ کو سب چیز پر قدرت حاصل ہے، اپنی عنایت سے مجھے کوئی شکار عنایت فرمائیں۔ بت کے اندر سے آواز آئی، جاؤ، تمہارے خیمے کے پاس ایک کتا ملے گا، اسے تم پال لو، آئندہ وہ تمہارے لیے شکار پکڑ کر لائے گا۔ بت کے منہ سے یہ کلام سنتے ہی جباب نے خیمے کی طرف دوڑتے ہوئے آ کر دیکھا کہ ایک سیاہ کالے رنگ کا کتا کھڑا ہے۔ جباب نے اسے بلایا تو وہ دم ہلاتا ہوا اس کے ساتھ ہو لیا۔ جباب نے اس کتے کا نام حیاض رکھا۔ وہ رات دن شکار کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ کتا جو بھی جانور شکار کرتا، پھر جباب اسے بت کے سامنے لا کر ذبح کرتا، خون کو بت پر چڑھاتا اور پھر گوشت کو مہمانوں کو کھلاتا اور ساتھ میں خود بھی کھاتا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کتے نے جباب کو مالا مال کر دیا۔ دور دور سے مہمان آتے اور بت کے ذبیحہ کو خوشی سے کھاتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اس کے مکان پر ہر روز مہمان آتے تھے۔ ایک دن حسب معمول ایک شخص آیا اور کہا کہ میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام پاک سن کر آیا۔ جب اس مہمان نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں کی تو خلاف عادت وہ کتا بھی کان لگا کر باتیں سننے لگا۔ جب وہ شخص باتوں سے فارغ ہو کر چلا گیا تو جباب کتے کو جنگل میں شکار کے لیے لے گیا۔ ہرن، نیل گائے اور متعدد جانوروں پر چھوڑا، لیکن کتے نے کسی کو نہ پکڑا بلکہ جانوروں کو پکڑ پکڑ کر چھوڑ دیا۔ جباب نے دل میں کہا، آج کتے کو کیا ہوا؟ مگر کتا تو خاموش کھڑا تھا۔ مگر اسی وقت غیب سے ایک آواز آئی کہ جباب، آج اس کتے نے ایک بڑی بات کی خبر سن لی ہے۔ اگر وہ بات تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم بھی اسے معذور سمجھو گے۔ یہ سننا تھا کہ وہ فوراً اس کتے کو گھر کی اور لے کر چلا گیا۔ راستے میں دو دیو کی صورت کے انسان گدھے پر سوار سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ ان دونوں کے پیچھے ایک حبشی غلام تھا جس کے ہاتھ میں ایک زبردست کالا کتا رسی سے پکڑا چلا آ رہا تھا۔ ان سواروں میں سے ایک نے جباب کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے کتے، تو اب شکار کرنا چھوڑ دے۔ کیا تجھے پتا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں؟ جباب جب گھر پہنچ کر سو گیا تو اس نے ایک آواز سنی۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو حبشی غلام کے ہاتھ میں جو کتا تھا وہ کتا حیاض کتے کے ساتھ باتیں تھا۔ حیاض کتے نے اس کتے سے کہا، ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی شاید گھر کا مالک جاگ رہا ہے۔ یہ کلام سن کر جباب نے آنکھیں بند کر لی۔ حیاض کتے نے جباب کے قریب آ کر غور سے دیکھا کہ کیا گھر والا جاگتا ہے یا سو گیا۔ غور سے دیکھا تو جان گیا یہ سو چکا ہے، حالانکہ وہ جاگ رہا تھا۔ حیاض نے دوسرے کتے سے کہا، ہاں، اب کہو کیا کہتے ہو؟ گھر والا تو سو گیا ہے اور کوئی بھی ہماری بات نہیں سن رہا۔ کالے کتے نے کہا کہ تو نے وہ جو دو سوار دیکھے تھے وہ دونوں بڑے قویل ہیکل جن تھے۔ وہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سن کر مسلمان ہو چکے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی طرف سے ان دونوں کو روح زمین کے ان جنات اور شیاطین پر مسلط فرما دیا ہے جو بتوں کے اندر بولتے اور بتوں کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں کہ ان کو پکڑ کر مارے۔ مجھے تو انہوں نے پکڑ کر خوب مارا اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھا اور مجھ سے عہد لیا کہ بعد میں کسی بت کے اندر نہ جاؤں۔
اے حیاض میں تو ہندوستان کے جزیروں میں جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، تیرا کیا ہے؟ حیاض کتے نے، جو کہ وہ بھی دراصل جن تھا، کہا جیسا تم چاہو، میں بھی اسی میں راضی ہوں۔ یہ کہہ کر دونوں بھاگ نکلے اور ایسے گم ہوئے کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ صبح کو جواب نے یہ سارا واقعہ اپنی قوم سے بیان کر کے کہا، میں تو مکہ معظمہ مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد قوم سے یہ الفاظ کہہ کر اور تو کچھ نہ کیا، لیکن علیحدہ ہو کر بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔